रज़ा ये नात नबी ने बुलंदियां बख्शी, लक़ब ज़मीन फलक का हुआ समाए फलक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی 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 ہے. نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے. نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے. مدد کر، مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. مدد کر، مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. اللہ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. اب میرے کرم برس جا، برس جا. اب میرے کرم برس جا، 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 برس جا. اے اب میرے کرم برس جا، برس جا. اے اب میرے کرم برس جا، برس جا. عجب آگ سیاہ کی مجھ میں لگی ہے. عجب آگ سیاہ کی مجھ میں لگی ہے. گناہوں کے در
عمل میرے مولا نہیں پاس حسن عمل میرے مولا نہیں پاس حسن عمل میرے مولا نہیں پاس حسن عمل میرے مولا نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے مدد کر مدد کی کھڑی ہے الہی مدد کر مدد کی کھڑی ہے عبید رضا نے کیوں سے خالی غلام رضا نے کیوں سے خالی عبید رضا نے کیوں سے خالی عبید رضا نے کیوں سے خالی گناہوں سے برتری ہے گناہوں میں حاصل سے برتری ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے مدد کی گھڑی ہے مدد کی گھڑی ہے سبحان اللہ اللہم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ محفل نعت جاری ہے جہاں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ذکر الہی کرنے والی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے گرد گھیرا لگا لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ذکر اور اپنا شکر کرنے کی توفیق دے اور ایسی محافل میں ہمیں شرکت کی توفیق دے جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ محفل نعت بھی اس کی ایک کڑی ہے، اس میں تلاوت، پھر حمد، پھر نعتیہ کلام، اس میں التجائیں، استغاثے، مدینے کی حاضری کی التجا، مکے جانے کی آرزوئیں، صحابہ کرام کی مدح میں اشعار، اہل بیت کی محبت میں اشعار، یہ سب اس محفل نعت گویا یہ گلدستہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے جام ہیں۔ اللہ کریم اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اپنے گھر میں بھی سجاتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ مجھے ایک نعت خوان جو مرحوم ہیں ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے میں کلام سنتا ہوں، اس سال بھی ان کو تقریباً 1984 میں ہو گیا تھا،
تو ان کے متعلق کسی سے میں نے کچھ کلام ان کے لیے، تو میں بتایا گیا کہ وہ جب کام کاج کرتے تھے اپنا اس کے دوران بھی ان کی عادت تھی کہ وہ کلام پڑھتے رہتے تھے، نعت پڑھتے رہتے تھے. تو بات ہوتے ہیں چلتے پھرتے سونے سے قبل، سونے میں تو نہیں پڑھ سکتا، خواب میں پڑھ سکتا ہے جناب. تو بہرحال یہ ذکر الہی اور ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عادت بن جائے نا تو پھر اس کے ذکر کیے، رب کا ذکر کیے بغیر پھر اس کو چین نہیں آتا. ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر. تو اللہ ہماری جلوتیں بھی یاد الہی سے بسا دے. سب کے سامنے تو پڑھنے کا دل چاہتا ہے، تنہائی میں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مشورہ دیا تھا کہ رات سونے سے پہلے تلاوت ہو جائے، پھر ایک نعت بھی تحت اللفظ ہی پڑھ لیں، ہے نا. اب تو ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے نعت کلیکشن کے نام سے، اس میں ہمارے بزرگوں کے کلام ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا، ان کے صاحبزادگان کا، ان کے خلفاء کا، امیر اہل سنت کا. ایک نعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے. آج میں نے کلام کا جو ہے وہ احمد رضا سے کہا ہے، مگر انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد سنتے ہیں. وہ انہی کے کلام سے متاثر ہو کر جن سید صاحب کا نعت خوان کا میں ذکر کر رہا تھا. سید ممتاز ان کا نام تھا، مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور کئی برس مدینہ منورہ میں بھی رہے. حضور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی نعتیں پڑھا کرتے تھے. جو ہے وہ ایک کلام انہوں نے پڑھا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا، وہ انشاءاللہ ہم احمد رضا سے سنیں گے. اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ماجد بھائی سے کلام سنتے ہیں. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن یا
سنگریزوں نے حیات ابدی پائی ہے، ناخنوں میں تیرے اعجاز مسیحا جنت میں نرالی چمنارا ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت مولانا حسن رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جہاں کنی کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، سکرات کا عالم بڑا خطرناک معاملہ ہے، مگر جو نبی پاک کی یاد میں جاتے ہیں نا، ان کے لیے فرمایا جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، یہ قضا دلہن بن کر آئی ہے۔ ایسے ہی اللہ والے جب جاتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یاد الہی اور یاد مصطفیٰ میں جاتے ہیں، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں، نبی کریم کو یاد کرتے ہیں، اور جب محبوب اپنا جلوہ دکھاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اور موت بھی ایسے آتی ہے جیسے دلہن بن کر آئی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارا ہے، اور آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارا ہے، جان دی تو نے مسیحا مسیحائی کو، تو ہی تو جان مسیحا مسیحائی ہے، تو ہی تو جان مسیحا مسیحائی
چمنا برے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں میرا لیلی چمنا جنت میں میرا لیلی چمنا سبحان اللہ. استاد زمن جبھی تو کہا گیا ہے. کیسے اشعار ان پر آتے تھے. باغ جنت یہ کا ذکر کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ مدینے سے ہو کر ہوا آئی ہے. عاشق تو جب سوچتا ہے اس کو ہواؤں میں، فضاؤں میں، چاند کو دیکھتا ہے، ستارے کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہے. استاد زمن کا ایک اور کلام انشاءاللہ عمر بھائی سے سنیں گے. یہ بہت پیارا کلام ہے. اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے. سنہری جالیوں پر پڑھنے والا یہ کلام ہے. جی ہاں، جب سنہری جالیوں پہ حاضر ہوں، سلام عرض کر لیں، اور جب موقع مل جائے تو یہ کلام پڑھیں، کہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. یہ کلام سنتے ہیں عمر بھائی سے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے حضور بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے قرار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے دل بے
قبات دام کا امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں امیدوار نسیم بہار بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرو سب کچھ میں سب کچھ ہے تمہاری ایک نگاہ کرو میں سب کچھ ہے تمہاری ایک نگاہ کرو میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بن ہزار کج یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے تمہاری ایک نگاہ کرو میں سب کچھ ہے تمہاری ایک نگاہ کرو میں سب کچھ ہے آقا پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی ہیں پڑے ہوئے سے ہوئے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی ہیں ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے آل پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے آل پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے آل پاک حضور پھر کہیں کہ ہاں تاجدار بھی ہیں تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار بھی ہیں تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار
صدقہ بٹ ہے یہ کس شگہ شگہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شگہ شگہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شگہ شگہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار بھی ہے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے. کس کا صدقہ بٹ رہا ہے جانتے ہو؟ کس عالی دربار کا صدقہ بٹ رہا ہے کہ خسرووں میں بادشاہوں میں پکار پڑی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. اور یہ حقیقت ہے بڑے سے بڑے بادشاہ وہاں آ کر جھاڑو لگاتے ہیں وہاں آ کر خیرات مانگتے ہیں کیونکہ صدقہ ہی بہت بڑے شہنشاہ کا ہے. اللہ انہیں دیتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں ہمیں بھی چاہیے نبی پاک کا صدقہ. پھر سنائیے یہ کس شگہ شگہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شگہ شگہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو بھی ہیں اصل گجل کی سخاوت کی دھوم عالم میں
ایسا ہی پیارا کلام، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے۔ آصف بھائی سے سنیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ نزع کے وقت جب میری، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزع کے وقت جب میری، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد ہو بھرا فقط پڑھیے صلی نبینا صلی علی محمد۔ دم سے تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دم سے تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دم سے تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دم سے تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دم سے تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، چین آئے، آوے میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، تیری بغیر سے شرطوں سے مجھے کیوں نار آئے، بغیر شرطوں سے بغیر شرطوں سے مجھے کیوں نار آئے، سے دور بھاگے، تو انہیں سے دور بھاگے، تجھ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، تجھ پیار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو
مجھے نظم چین بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظم چین بخشے مجھے موت زندگی دے کب ہو اگر میرے سرحانے عرض کیا تھا کہ سکرات کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، مگر یہاں مولانا حسن رضا کہتے ہیں مجھے نزا چین بخشے، مجھے موت زندگی دے۔ موت تو موت دے دیتی ہے، مگر ایسی زندگی مل جائے مجھے کب؟ مجھے نزا بھی چین بخشے، مجھے موت بھی زندگی دے۔ اگر موت کے وقت میرے سرانے نبی کریم تشریف لے آئے تو مجھے نزا بھی چین بخش دے اور مجھے موت بھی زندگی دے دے۔ کیا مجھے نزا چین بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نزا چین بخشے مجھے نزا چین بخشے مجھے موت زندگی دے تو اگر میرے سرحانے وہ اگر میرے سرحانے انتظار وہ اگر میرے سرحانے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا جس سے پیار وہ بنے خدا کا پیارا جس سے پیار مجھے کیا لمحہ غم کا مجھے کیا ہو غم کا مجھے کیا لمحہ غم کا اور مجھے کیا ہو غم کا کہ علاج غم کا کہ علاج غم کا میرے غم گسار علاج غم کا میرے غم گسار علاج غم کا میرے غم گسار جو امیر و بادشاہ اسی در کے سب گدا ہیں جو امیر و بادشاہ اسی در کے سب غدا ہیں تم شہر یار آئے آگے تم شہر یار آئے تم تاجدار آئے آقا تم شہر یار آئے تم
لکھا ہوا ہے در پر یہ کریم گئے وہ سرور، یہ کریم گئے وہ سرور، یہ کریم گئے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم، جسے لینے ہو تو عالم، یہ کریم گئے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در جسے لینے ہو تو عالم، جسے لینے ہو تو چمن بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی میرے باغ میں الہی کبھی وہ باغ کو اور بن کہتے ہیں جنگل کو، جو چمن بنائے بن کو، ہے نا. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ایسی ہوا بھیج دے، ایسی بہار بھیج دے جو جنگل کو چمن کر دے اور جو چمن کو جنت بنا دے. کبھی اے الہی میرے باغ میں بھی وہ ہوا آئے. مولانا حسن رضا کہتے ہیں جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. تیری رحمتوں سے کم گئے میرے جرم اس سے زائد، تیری رحمتوں سے کم گئے، تیری رحمتوں سے کم گئے میرے جرم اس سے زائد. نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے. خلد لے کے زائد تمہیں خارتے بدے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجئے، پھول مجھ کو دیجئے، بڑے ہوشیار میرے پھول مجھ کو دیجئے، بڑے ہوشیار تیرے در کے بھکاری ملے خیر دو قدم کی، تیرے در کے بھکاری ملے خیر دو قدم کی. تیرا نام سن کے داتا تیرا نام
سن کے داتا امیدوار تیرا نام سن کے داتا حسن ان کا نام لے کر تو پکار 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 دیکھ 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 غم میں حسن ان کا نام لے کر تو پکار پکار دیکھ غم میں کہ وہ نہیں جو غافل حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں آقا مدد مدد حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ وہ نہیں جو غافل میرے دل میں چین آئے تو سے ایسا ہی ایک بہت پیارا کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہم احمد رضا سے سنیں گے. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا شار ہم کس بلا کی میں سے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم زار ہم کرم سے مشتری ہر عیب کے کرم سے مشتری ہر عیب کے جن سے نام مقبول ہر بازار ہم جن سے نام مقبول ہر بازار ہم دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم دشمنوں کی آنکھ میں
نظر میں خام لغزش پاک کا سہارا ایک تم لغزش پاک کا سہارا ایک تم گرنے والے لاکھوں ننجار ہم گرنے والے لاکھوں ننجار ہم کم قدم کی خیر جانے مسیح کم قدم کی خیر جانے مسیح در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور جانتے گئے جیسے بدکار ہم جانتے گئے جیسے بدکار ہم اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم سخی کے مال میں حقدار ہم پاتا تم شاہ تم مختار تم پاتا تم شاہ تم مختار تم بے نوا نظار ہم ناچار ہم بے نوا نظار ہم ناچار ہم اپنی ستاری کا یا رب واسطہ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہونا رسوا سر دربار ہم ہونا رسوا سر دربار ہم اتنی عرض
دلدار ہم قسمت سے سارو ہیرا کی حرص ہے قسمت سے سارو ہیرا کی حرص ہے چاہتے گئے دل میں گہرا غار ہم چاہتے گئے دل میں گہرا غار ہم قدا چھٹتا ہے للہ صافیہ قدا چھٹتا ہے للہ صافیہ قدا چھٹتا ہے للہ صافیہ اب کے ساغر سے نہ ہو ہوشیار ہم اب کے ساغر سے نہ ہو ہوشیار ہم منہ بھی دیکھا ہے کسی کے عفو کا منہ بھی دیکھا ہے کسی کے عفو کا دیکھ لو اسیان نہیں بے یار ہم دیکھ لو اسیان نہیں بے یار ہم ان کے آگے دعوے ہستی رضا ان کے آگے دعوے ہستی رضا کعب کے جا جا ہے یہ ہر بار ہم کیا کہے جا جا ہے یہ ہر بار ہم پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کرو تیرے پار ہم پیارا کلام امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم سن رہے تھے. کچھ مدنی پھول بھی سماعت کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تجارت کرو کہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں، بزنس میں. کوئی چیز اس لیے خریدنا کہ اس سے منافع پر بیچا جائے، یہ تجارت کہلاتا ہے. تجارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پیشے کو انبیاء کرام سے برکتیں لینے کا شرف حاصل ہوا کہ انبیاء نے تجارت کی. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام بھی تجارت فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات بابرکت سے اسے نوازا. منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے تجارت کی غرض سے ملک شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار، شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداربت اور شرکت دونوں طریقوں سے تجارت کی. اب مداربت کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ورڈ ہوگا. مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ جس میں ایک جانب سے، ایک فریق کی طرف سے رقم اور دوسری کی طرف سے عمل ہوتا ہے، یعنی ایک کی محنت ہوتی ہے اور ایک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے شراکت داری بھی فرمائی تجارت میں، اور تجارت میں شراکت داری کے 2 پارٹنر مل کر بزنس کرتے ہیں، اس کو شراکت کہا جاتا ہے. ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو ملک شام میں آپ تشریف لے جا کر وہاں فروخت کیا آپ نے. سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے شراکت پر کاروبار فرمایا. حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضور علیہ السلام کا شریک تجارت تھا. ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے تھے. معلوم ہوا مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت بھی اچھی ہو، ہماری راست بازی اور دیانت داری کی مثال دی جائے، تو ہماری تجارت سے امت مسلمہ کو آسانی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی اصول تجارت کو سیکھا جائے. آج تجارت کرنا تو ہر شخص چاہتا ہے، جو ہے کرنا چاہتا ہے، اور مگر وہ تجارت کے اصول نہیں سیکھتا. بہت سارے لوگ بزنس مین ہیں مگر بہت سارے معاملات کا انہیں علم نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، جانتے نہیں ہیں، اور وہ بازاروں کے اندر سب کام کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ دین اسلام جس طرح عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، اسی طرح دین اسلام نے کاروباری لین دین اور تجارتی معاملات کی بھی دین اسلام مکمل رہنمائی فرماتا ہے. روایت معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. کتنے پیارے اصول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے. مگر آج اگر ہم اپنی مارکیٹ کا جائزہ لیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں، تو کیا ہم اپنی خرید و فروخت میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ کسی کا مال خریدتے ہیں تو اس میں خواہ مخواہ میں عیب نکالتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہیں تو خواہ مخواہ میں اس کی تعریف کرتے ہیں؟ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کیا اسی کے مطابق ہم مال دیتے ہیں؟ کیا پیمنٹ ٹرمز جو ہوتی ہے کیا اسی کے مطابق پھر ہم ان کو پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں؟ اس کا جواب تو خود ہی ہمیں اپنے آپ سے مل جائے گا. اگر یہی عالم ہے، اگر جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ بول کر مال بیچتے رہے تو یقین جانیے اس تجارت میں کوئی برکت نہیں رہے گی. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا. اس طرح لوگ کرتے ہیں، جو اسٹیٹ بروکر ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے مجھے تو اتنا لگ چکا ہے، اپنی بائک بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں، میرا تو سودا ہو گیا ہے، میرا تو سودا ہو چکا تھا. ہو چکا تو پھر بیچ کیوں رہے ہو؟ میری تو اتنی بولی لگ چکی تھی. جھوٹ شامل کرتے ہیں، وقتی طور پر انہیں پیسہ نظر آتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی قسم مال کو بکوانے والی لیکن کمائی کی برکت مٹانے والی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو خصوصاً تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر جو نبی پاک علیہ السلام کا پہلا جو حدیث پاک پہلی میں نے بیان کی، اس کو غور سے سماعت کیجیے. ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے بہترین اصول ہمارے سامنے ہوں، اور ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس میں جھوٹ کا لین دین نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے، ان بزنس مینوں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں.
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب لینا ہے کسی سے تو سختی کی جاتی ہے، اور دینا ہے تو لیا تھا، فون بھی بند ہے، واٹس ایپ بھی بند ہے، فون بھی نہیں سنا جا رہا، اور فون آ بھی جائے تو کہنے بات نہیں ہے، سگنل نہیں ہے جناب جو ہے، اور اسی طرح کسی سے ایگریمنٹ ہو جائے تو ابھی پہنچاتا ہوں تو کل پہنچاتا ہوں، کثرت سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، کماتے بہت ہیں مگر یوں ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں درست تجارت کرنے والا بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب سنتے ہیں ہم منقبت کے 2 اشعار، پھر صلاۃ والسلام۔ ہمارا وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے پروگرام کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا سر بھلا کیا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوار تیرا، فخر آقا فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظر رفیع چل کھلائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا چل لکھا چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اے شہنشاہ مدینہ تو سلام، اے شہنشاہ مدینہ تو سلام، زینت عرش مولا تو سلام، زینت عرش مولا تو سلام، خدائے پاک بھی ہو بے رسول اللہ، ہمیں خود خدائے پاک بھی ہو بے رسول اللہ، ہمیں کہہ رہا ہے یہ ازل سے الصلاۃ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ
سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ اے رب کریم ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، کی گئیں التجائیں اور استغاثے قبول ہوں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات مل جائے، بے اولاد جو ہیں اللہ اولاد نرینہ پائیں۔ اے اللہ رشتوں کے متلاشی نیک اور صالح رشتے مل جائیں انہیں۔ اللہ اپنے کرم کے دروازے اے اللہ ہم سب کے لیے کھول دے، اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل کر دے۔ مولا ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہر سال حج نصیب فرما، بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ بغداد معلی اور کربلائے معلی کی حاضریاں بھی مقدر فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اے اللہ خاک شفا کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک